ہمیں بھی یہ سعادتوں سے نوازے، رب تعالی ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ابتدا میں ایک آیت بینہ کی تلاوت کی گئی تھی۔ یقیناً صرف آج ذوالحج غالباً 5 تاریخ ہے، چاند کی آج 5 ہے تاریخ، تو قربانی کے اندر 5 دن باقی بچے ہیں، تو گویا یقیناً پھر اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں بھی ایک سوال ہے، وہ یہ قربانی ہے کیا اور قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک سوال ہے، پھر سوال پر ایک سوال ہے۔ اول سوال تو یہ ہے قربانی کیا ہے، اور دوسرا سوال اس پر ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ تو یہ 2 سوال ہے، ان 2 سوالوں پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات آ جائے، اور ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ انہیں اور بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں اللہ انہیں وسعت دے تاکہ وہ قربانی خوش دلی سے کر سکے۔ اول تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست مقرر کیا۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو یقیناً یہ کتنے بڑے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوست کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ دیکھیں، دوست بننے یا بنانے اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو دوست بنائیں، کسی انجان کو دوست نہیں بنائیں گے۔ یقیناً جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں یا دنیاوی منفعت کے تحت کہ جناب یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اس کے بعد جناب سورسز ہیں، پراپرٹی ہیں، اس کے بڑے تعلقات ہیں، لہٰذا اس سے میں اگر دوستی رکھوں گا تو یہ مجھے فائدہ دے گا۔ ہاں، یا تو یہ بندہ بڑا کام کا ہے پھر دوستی رکھیں گے، بھلے وہ آپ کے کلاس کا پڑھنے والا، آپ کے اسکول کا پڑھنے والا ہو، یا پھر آپ کے علاقے میں رہنے والا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھیں، لیکن آپ دوستی انہی سے رکھتے ہیں جن سے آپ کی شناسائی ہو، بات چیت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، لین دین کے معاملات ہو، آپ کے ساتھ اس کا اچھا رویہ ہو، آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہو، تو یقیناً پھر آپ اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے آزمایا کچھ باتوں سے، اور فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے وہ مکمل کر دیا، پورا کیا۔ اللہ نے جن باتوں سے آزمایا، جن باتوں سے آزمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ تمام باتیں پوری کی، وہ تمام باتیں پوری کی۔ تو جب وہ تمام باتیں پوری کی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب وہ کیا باتیں تھیں؟ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے وہ باتیں۔ ایک تو خواب تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مال مویشیاں قربان کی، لیکن خواب پھر بھی دکھا، اللہ کے راہ میں مال قربان کیا پھر، لیکن خواب مسلسل پھر دیکھا گیا۔ اب جب خواب دیکھا گیا، لیکن اب سوچ رہے ہیں اب کیا اللہ کے راہ میں قربان کریں جو میری پسندیدہ چیز ہو۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ میری سب سے پسندیدہ چیز تو وہ میری اولاد ہے، وہ میرا بیٹا ہے جو 99 سال کے بعد مجھے بڑا خوبصورت خوبرو بیٹا ملا ہے، اور حضرت سارہ کے بطن سے کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اولاد نرینہ سے نوازا۔ وہ بھی دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، انہوں نے بچوں کا رونا اور بچوں کا جو ہے کھلکھلانا دیکھا تو دل میں آرزو پیدا ہوئی
کہ ربی حب لی من الصالحین، مالک مجھے ایک نیک نرینہ اور صالح فرما بردار بیٹا عطا کر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور التجا اور مناجات میں سے ہے، اور یہ اولاد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے کہ جسے اولاد چاہیے ہو، اولاد کافی نہیں ہے لیکن اولاد ہو اور نیک ہو، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربی حب لی من الصالحین، تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ توسل سے عطا فرمائے گا، اس کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، جب اولاد کی نعمت مل گئی تو پھر اللہ پاک نے پھر آزمائش رکھی۔ اب ان کی محبت میں جب گرفتار ہو گئے تو پھر اللہ نے آزمائش رکھی کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، لیکن قربانی کا طریقہ اور مزاج بھی بڑا الگ اور نرالا رہا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ کر پھر قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے گئے۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ، غیر ذی زرع جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں بنجر زمین ہو۔ آپ پوچھئے بنجر جو زمین ہو وہاں نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہ وہاں پر کاشتکاری کی جا سکتی ہے، اور نہ اس زمین سے پانی نکالا جا سکتا ہے، یعنی وہ جگہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ایک آزمائش اور لی گئی کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایسی جگہ چھوڑ دو جو بیاباں جگہ ہو۔ اب وہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑا۔ اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی جستجو ہوتی ہے، دیکھیں اپنے گھر سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں پر بھی چلا جائے نا، کتنے ہی دن کیوں نہ رہ لے، اور اگر وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہ لے نا تب بھی وہ رات کروٹیں بدلتا رہے گا۔ اگر پوچھا جائے نرم بستر ہے، اے سی چل رہا ہے، ساری سہولتیں ہیں، نیند پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ کہا نہیں، جہاں جو گھر میں نیند آتی ہے نا وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ تو حقیقت بات ہے، گھر گھر ہوتا ہے کہیں پر بھی چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ بھی آزمائش ہے۔ شہر کنعان کے نواحی علاقے میں پیدا ہوا، گاؤں میں، دیہات میں، اور پھر مصر، اللہ کے حکم سے پھر اپنا آبائی گاؤں جگہ چھوڑ کر مصر، پھر مصر سے فلسطین گئے، اور پھر فلسطین سے ہوتے ہوئے پھر جناب شہر مکہ آ گئے۔ یعنی زندگی ان کی سفر میں گزر گئی، زندگی سفر میں گزار دی، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو یہ دیکھیں گھر کی محبت بھی ختم ہو گئی، اور پھر جناب انسان کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد بھی نہیں چھاپا، مال و دولت بھی اللہ کے راہ میں، سب چیزیں اللہ کے راہ میں نچھاور کر دی، اور پھر انسان کو اپنے جان سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب جان کی محبت کی جب باری آئی تو دیکھیں انداز بھی کتنا نرالا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کا ذکر اب تک برقرار رکھا، اور یہاں نہیں قیامت تک برقرار رکھا، اور صرف برقرار نہیں بلکہ ان کے ذکر کو روزانہ ہر نماز میں لیا جاتا ہے۔ آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے برقرار رکھا اپنے خلیل کا ذکر۔ ہاں امت محمد کی ہے، نبی ہمارے محمد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو بھی برقرار رکھا، ان کی یاد کو بھی برقرار رکھا، ان کی نشانیوں کو بھی برقرار رکھا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں پر یہ لازم کر دیا کہ میرے خلیل کا یہ رتبہ ہے کہ جو بھی حج پر جائے گا ہر سال ان یاد کو تازہ کر کے آئے، یاد دہانی کر کے آئے، اس یاد کو برقرار رکھے، مٹنے نہیں دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو کیا رتبہ عطا فرمایا۔
تو اب اندازہ لگائیے خلیل ہے تو خلیل بھی ایسا ہے نا۔ اب دیکھیں وہاں پر جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جب دلیل نہ دے سکا پھر بدماشی پر اتر آیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش۔ آگ میں ڈالا نا، 40 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، اور حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ جو روح البیاں تفسیر روح البیاں کے مصنف ہیں، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تک اس آگ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالنا تھا۔ اب حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک عورت بھی تھی، جس عورت نے یہ منت مانی۔ نمرود نے تو اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ابراہیم سے جتنی دشمنی ہے اتنی ہی لکڑیاں لاؤ۔ اب ان میں سے ایک عورت نے منت بھی مان لی۔ وہ کیا منت مانی کہ اگر وہ بیماری میں مبتلا تھی اور کہا میری اگر بیماری درست ہو جاتی ہے تو جو ہے میں ابراہیم خلیل اللہ کے جو آگ بھڑکایا جا رہا ہے اس میں مزید لکڑیاں دوں گی میں۔ اب شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے شفا دے دی اسے، اور شفا اس کے مقدر نصیب میں تھا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اور یقیناً یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جب وہ شفایاب ہوئی تو وہ 1 مہینے تک اس جگہ کو ڈھونڈتی رہی، اور کسی اللہ کے بندے نے جب پوچھا کہاں جاتی ہے، کہا میں اس جگہ اس مقام کی نشاندہی میں جا رہی ہوں جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے آنکھ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا میں نے منت مانی تھی، میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، تو اب منت کو پورا کر رہی ہوں میں۔ تو اس نے کہا تیرے ہوش کو بھی ٹھکانے ہے کہ نہیں کہ تو اللہ کے نبی سے عداوت رکھتی ہے؟ تو جناب وہ نہ مانی، وہ گئی، لیکن فرشتوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ عبرت کا نشان ہو کے ذلیل اور رسوا ہو کے مر گئی۔ ایک طرف تو یہ کردار ہے، اچھا دوسری طرف ایک پرندے کا کردار ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک پرندہ چونچ پہ جو ہے نا، چونچ کے اندر ایک قطرہ پانی لے کر وہ اڑتے ہوئے بڑی تیزی سے وہ آگے نمرود کی طرف جا رہی ہے، اور اس چڑیے سے دیگر پرندوں نے کہا کہ ہوش بھی لیتی ہے کہ نہیں، کہاں جاتی ہے؟ کہا میں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جو آگ بھڑکایا گیا ہے اس کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا تو اتنی ننھی سی ہے، ننھی جان ہے، تیرے اندر اتنی توفیق ہے، اتنی تیرے اندر قوت ہے؟ کہا نہیں، لیکن میں اپنے اس حصے کا کام کر رہی ہوں، میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں۔ آخر کار یہ ہوا کہ اس آگ کے اندر جھلس کر وہیں جو ہے ختم ہو گئی۔ لیکن یہ 2 کردار ہیں، ایک آگ کو بھڑکانے جا رہی تھی اور ایک آگ کو بجھانے جا رہی تھی۔ اللہ نے اس کو سرخرو کر دیا، اور اللہ نے اس کی یاد کو بھی قیامت تک برقرار رکھا، آج کتابوں میں بھی محفوظ ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یقیناً جو نبیوں سے عداوت رکھتے ہیں وہ نہ کبھی بچے ہیں نہ کبھی بچ سکتے ہیں۔ تو الغرض جو معاملہ ہوا جس طرح ہوا، فرشتے آ گئے اور شیطان نے پھر مشورہ دیا کہ آگ کی جو تپش اتنی ہے قریب تو جا نہیں سکتی، اور اس کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے، تو جناب اب کیا کریں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈھالیں گے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، منجمد تیار کرو، اور پھر جو ہے اس میں رکھ کر، جس طریقے سے ہمارے زمانے کے اندر گلیل استعمال کیا جاتا تھا، تو پرانے زمانے کے اندر اس طرح بنایا جاتا، اس میں پتھر رکھ کر دشمنوں پر حملہ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وہ بنایا، تیار کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب فلک، چشمے فلک نے بھی دیکھا، اور روح ملائک
حور سب نے یہ منظر دیکھا اور وہ بڑے رنج و علم میں ہیں، بڑے فکر مند ہیں کہ مالک روئے زمین میں تیرے خلیل کے سوا کوئی تیرا ماننے والا نہیں ہے، آج اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو قیامت تک تیرا نام و نشان لینے والے مٹ جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ، جا کے میرے خلیل کی مدد کرو۔ فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے عرض گزارش کی کہ آپ حکم کریں، میں ایسی ہوا لے آؤں گا کہ یہ نمرودی سارے مٹ جائیں گے۔ لیکن حضرت خلیل اللہ نے کہا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ پانی کا آیا، اس نے کہا آپ مجھے حکم دیں، میں اس کو ابھی مٹا دیتا ہوں، ابھی بجھا دیتا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ نے کہا مجھے تیری بھی حاجت نہیں ہے۔ اور جب وہ رکھ کر تیار ہو گئے کہ ابھی جو ہے جناب پھینکنا ہے، تو جناب حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی آپ حکم کریں، آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں یا آپ مجھے بتائیں، میں اپنے پر سے ان کو یہی نیست و نابود کر دوں، اور آپ اپنے رب سے فریاد تو کریں۔ آپ نے فرمایا میں جس رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس رب کا خلیل ہوں میں، کیا وہ باخبر نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ کہا وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ جلانا چاہتا ہے تو اس کا خلیل جلنے والا ہے، جب وہ جلانا چاہ رہا ہے تو اس کا خلیل جلنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں انہوں نے پھینکا، اللہ پاک نے حکم دے دیا، اللہ پاک نے خود حکم دیا، وہ رب ہو کر، وہ مالک و خالق ہو کر اس نے حکم دیا کل یا نارو، وہ رب ہو کر اس نے آگ کو حکم دے دیا، فرشتوں کو نہیں، آگ کو حکم دے دیا۔ کہا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ کمال کی بات نہیں ہو گئی؟ آگ کا کیا کام ہے بھائی؟ جلانا۔ آگ کیسی ہوتی ہے؟ جلنے والی ہوتی ہے۔ آگ کیا ہے؟ گرم ہے، اس کی خاصیت گرم ہے، لیکن اللہ نے قدرت، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اس کے مزاج کو ہی بدل دیا۔ اللہ نے اسے کہا تو نے ٹھنڈا بھی ہونا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے؟ خود بہت ٹھنڈی ہو جائے آگ؟ نہیں نا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور راحت والی ہو جا، اور اللہ کا حکم ہونا تھا، وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی، راحت والی۔ اب دیکھیے، میں بتانا دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل مقرر کیا، اور سوال یہ تھا قربانی کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں فارسی میں گردن نہادن، گردن اڑا دینا، گردن اتار دینا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اب ہم قربانی میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کے اندر کرتے ہیں ہم جانوروں کے نا گردن کو اتار دیتے ہیں، اور یہ ہو گئی قربانی۔ لیکن اصل قربانی یہ نہیں ہے۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ جس طرح کہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی بھی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی بھی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے نا بندے کو، پھر دو عالم، یہ دنیا جہاں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اور اس کی مثال حضرت آپ دیکھیے، بدر کے اندر تپتی ریت تھے، اور کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے۔ پتہ ہے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے پاس ساز و سامان سب کچھ موجود ہے، اور یہ بدری صحابہ 313، ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑا ہے، نہ آلات حرب و ضرب ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے نہتے ہیں، اور پھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر بھی آمادہ ہو گئے ان لشکریوں سے لڑنے کے لیے، ان ظالموں کے ساتھ جو ہے 10 بازو کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا۔ کس پر بھروسہ تھا؟ کس پر اعتماد تھا؟ اللہ پر اعتماد تھا، اور یہ گردن کٹنے کے لیے تیار تھا۔ اگر گردن کٹے تو کٹے، اب قربان ہونا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ معاملہ تھا وہاں پر۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت میں تو آئے تھے یہ 313، اور ہوا کیا؟ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اور اللہ فرماتے مالک میری زندگی کا اثاثہ یہ 313 ہے،
مالک روئے زمین کے اندر تجھے پکارنے والے، تیری عبادت کرنے والے، اپنے نیاز جبی کو جھکانے والے، میری 63 سالہ محنت کا اثاثہ یہ 313 ہے۔ مالک اگر آج یہ مٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اور لمحے کے اندر سارے کو تباہ و نیست و برباد کر دیا۔ اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی بدر میں؟ نہیں آئی، آئی مدد۔ تو یہ وہ تھے جو قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تم قربان ہو جاؤ، یہ اپنے گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے لذت آشنائی۔ اب دوسری جانب دیکھیں، آپ دیکھیں کربلا کی تپتی ریزگار ہے، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور 72 لشکری ہیں، 72 تن ہیں، تن و تنہا ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب یزیدی لشکر ہے اور اس تپتی ریزگار کے اندر یہ اپنے گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے، اور اپنی گردنیں بھی کٹائی اور اپنے گھر بار عزت آبرو سب کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اپنے نیاز جبی کو اللہ کے حضور جھکاتے ہیں اور آنکھیں شرم سے جھکی ہیں اور کہتے ہیں اللہم ردن بقضائی کا، مالک تو نے میری یہ قربانی قبول کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو نے میری قربانی قبول کی ہے کہ نہیں؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کے گھر میں دیتے ہیں تو گریبانوں کو بڑے اور اپنے ٹون کو، اپنے آواز کو بڑے وہ کر لیتے ہیں، اور اگر ہم اللہ نے اگر تھوڑی توفیق دے دی، اللہ کے راہ میں ہم اگر خرچ کرنے لگ جائے نا تو دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کر لیا ہم۔ اگر نیکی کی توفیق مل گئی، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہیں سارے کے سارے، یہ تو گناہگار ہیں سارے کے سارے، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، اور یہاں سب کچھ لٹانے کے بعد اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، مالک ردن بقضائی کا، مالک تو نے میری قربانی قبول کی ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتی ہے قربانی، اصل قربانی اسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسری جانب کہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، اور فرشتوں کی نصرت آ رہی ہے، اور جبریل کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم جلے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، وہ جلانے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ ایک جانب دیکھیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، باپ ہیں، بیٹا ہے، اور جناب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور پھر گردن پر چھری رکھتے ہیں اور اس کو بڑے زور سے کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک میں نے قربانی کر لی۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت ابراہیم کے کانوں تک جب یہ آواز آئی نا کہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ تو نے وعدہ پورا کر دیا، تو نے خواب پورا کر دیا، حضرت ابراہیم کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ یہ نہیں سوچا بیٹے کو ذبح کر دیا میں نے، خون نکل آیا ہے، اس کپڑے کے نیچے میرا بیٹا ہے اور میں نے ذبح کر دیا ہے، نہیں جناب، یہ نہیں۔ ان کو بڑی طمانینت ہو گئی کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس عظیم ذبح کے بدلے فدیہ دے دیا۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ان کا بیٹا ان کا بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل موجود ہے۔ اللہ کے حضور جو ہے بے ساختہ بول اٹھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اصل ذبح ہوتا ہے یہ کہ آپ کاٹنے کے لیے تیار ہو اور وہ کٹنے کے لیے تیار ہو۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں کیا وہ کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا زبردستی کرتے ہیں؟ کٹنے کے لیے تو نہیں تیار ہوتے، زبردستی کرتے ہیں نا۔ یہ کیسی قربانی ہو گئی؟ یہ قربانی نہیں ہے، اصل یہ فدیہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اور اللہ نے وہ فدیہ رکھ دیا، اور قیامت تک کے اولادوں کے لیے فدیہ ہر باپ ادا کرے گا،
ہر باپ ادا کرے گا۔ اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ احسان نہیں کیا۔ اب سوال ہی اپنے ذہنوں میں ایک اور میں سب سے خوبصورت بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان پر کبھی بھی وہ صاحب نصاب نہیں بنے۔ آج تو ہر دوسرا تیسرا صاحب نصاب ہے، مال اور متاع کی اتنی کثرت ہے، باوجود حال یہ ہے کہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، باوجود یہ ہے کہ کہیں قربانی ہو جائے نا وہاں گوشت لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ میں قاعدہ کلیہ اور شرعی ضابطہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایک وقت کا کھانا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ناجائز اور حرام ہے، کسی کے سامنے سوال کرنا حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے بھائی، تو یہ جتنے بھی سائلین جو ہر جگہ ہر طرف ہر لمحہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، ان سے ذرا پوچھے تو صحیح آپ کے گھر میں کتنا مال ہے؟ آپ کا کہیں پیشہ تو نہیں ہے، کہیں یہ کہ حرام کام تو نہیں کر رہے؟ ایک بندہ حرام کام کرے، دوسرا حرام کار میں تقویت دے دے تو وہ بھی حرام کا ہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے حضور آئیں تو اللہ کے نبی تو پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا وہ لے آ، وہ لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کتنے کا خریدو گے؟ کسی نے کہا 1 درہم، کسی نے کہا 2 درہم۔ اللہ کے نبی فرماتے جو 2 درہم دینا چاہتے ادھر آ جاؤ۔ کمبل پیالہ دونوں بیچ دیا اور وہ 2 درہم دیے اسے، اس صحابی رسول کو، اور فرمایا جاؤ جا کر ایک کلہاڑی لے آؤ اور دوسرے سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا اور اس کو پکڑایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ یہ طریقہ کار ہے جو ہمارے نبی نے دیا، جو ہمارے نبی کا مزاج ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ قربانی، ہمارے پیارے نبی کبھی بھی صاحب نصاب نہیں بنے کہ ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا ہو، کبھی نہیں بنے، لیکن باوجود اس کے ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ہر سال 2 قربانیاں۔ اور بھائی گھر میں فاقہ پڑتا تھا، 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری نے جب دعوت کی نا، اللہ کے نبی تشریف لے کے گئے، اللہ کے نبی نے ایک نوالا ایک روٹی لے کر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، فرمایا 3 دن ہو گئے میری بیٹی فاطمہ فاقے سے، جاؤ اسے گھر دے آؤ۔ بھائی جس کے گھر میں 3 دن تک فاقہ کشی ہو، باوجود یہ تسلسل کے ساتھ ہر سال 2 قربانی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک تو قربانی آپ کی ہے، آپ کرتے ہیں، دوسری کس کے لیے؟ قربان جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، دوسری قربانی اپنی امت کے لیے کرتا ہوں میں۔ اور یہی وصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے وصیت کی، اے علی ہر سال 2 قربانی کیا کرو، ایک اپنی جانب سے اور ایک میری امت کی جانب سے۔ اور یہی سلسلہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت علی کرتے رہے۔ اور حضرت علی کا حال یہ تھا، پتہ ہے حضرت علی کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، وہ بھائی وقت کے حکمران تھے لیکن اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا ان کا۔ اور حال یہ تھا کہ کبھی صاحب نصاب وہ بھی نہیں بنے، گھر میں کبھی مال رکھا ہی نہیں ہے، فاقہ کشی کے اندر زندگی گزارتے تھے، باوجود اس کے ہر سال 2 قربانی کرتے، ذمہ داری تھی اور ذمہ داری کو پورا کیا انہوں نے۔ اور جب اللہ کے نبی جب زندگی میں ایک حج کیا، اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی حج میں تشریف لے گئے نا، تو مینا کے مقام کے اندر جہاں پر جو ایک قربانی کی جاتی ہے اور وہاں پر نہر کیا جاتا ہے، زیادہ تر جو ہے اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی جب اونٹوں کی قربانی، نازک بدن ہیں اور اونٹ کی قربانی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، صحابہ فکر مند تھے، صحابہ کو یہ فکر تھی کہیں اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچائے، اور کیسے قربانی کریں گے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا مزاج تھا کہ اپنی قربانی خود فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جیسے خنجر کو پکڑا، آگے تشریف لے گئے، قربان جائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے قربان ہونے کے لیے اونٹ خود چلا آیا اور لیٹ گیا اور اللہ کے نبی نے قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یکے بعد دیگر، جہاں تک کہ
یہاں تک کہ 63 جانوروں کو اللہ کے نبی نے قربان کیا، 63 جانوروں کو، اور وہ بھی سوچ رہے تھے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات نہیں، یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جائے۔ اور بھائی آج ہم قربانی کرنا چاہتے، جانور قربان نہیں ہوتا، اور وہاں اللہ کے نبی قربانی کرنا چاہ رہے تو جانور خود قربان ہونے کے لیے آ رہا تھا، اسے کہتے ہیں قربانی۔ اور سوچو، یہی کہنے کا مقصد یہ، آج ہر دوسرا تیسرا کہتے ہیں میں قربانی نہیں کرتا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم اللہ کے نبی کی سیرت سے واقفیت نہیں رکھتے؟ صحابہ کی سیرت سے واقفیت نہیں رکھتے؟ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم قربانی کر سکو؟ بلکہ میرے حالیہ ایک رپورٹ جو ہے غالباً کل کی بات ہے کہ گلشن اقبال کے اندر ایک بھائی انہوں نے ویڈیو بنا کر جو ہے نا سوشل میڈیا کے اندر ڈال دی، اور اللہ نے اسے نوازا ہوا ہے، تو طرح طرح کے انواع و اقسام کے بڑے اچھے اچھے جانور، فربا قسم کے جانور اس نے رکھے، لیکن مجھے اس کی سب سے خوبصورت بات یہ لگی، اس نے کہا یہ میں اپنے رشتہ داروں وغیرہ وغیرہ ان کے لیے سب کے لیے ہے، اور اس نے ایک جانور رکھا بڑا خوبصورت تھا، اس سے پوچھا گیا یہ جانور کس کے لیے؟ کہا یہ جانور میں نے اللہ کے نبی کے نام کر دیا، اس کی قربانی میں اللہ کے نبی کے لیے کر رہا ہوں۔ یار جس نبی نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے قربانی کی ہو، آج ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں، اس کے لیے کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے سوچ کسی کی نہیں ہے۔ ہاں، جس رب سے اتنی محبت، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج تو حال یہ ہے کہ سال بھر ہم اچھا اچھا کھا لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، جب بات قربانی کی آتی ہے تو مرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے روزگار بگڑ جاتے ہیں، ہمارے ہیلے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ سوچو، خدا را سوچو، اگر تمہاری اولادیں قربان ہونے لگتی تو کیا کرتے؟ یہ فدیہ کی جگہ ذبیحہ ہوتا۔ آج تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اولادوں کی گردنیں اتار رہے ہوتے اور قیامت تک یہ برقرار رہتا، لیکن اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ تم سے صرف فدیہ مانگا جا رہا ہے۔ اب خدا را خوش دلی سے ادا کرنے کی کوشش کرو، اور یہ اللہ سے تجارت ہے، تم اللہ کے راہ میں خوش دلی سے دو، اگر ایک دو گے اللہ 70 دے گا تمہیں۔ اور کبھی دنیا داروں سے سوچے سمجھے سے، بغیر سوچے سمجھے تجارت کرتے ہیں، کبھی سوچ سمجھ کے رب سے بھی تجارت کر لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی سے کسی صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے راہ میں کس انداز سے خرچ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے حضور بغیر سوچے سمجھے، بغیر ناپے تولے، بغیر جانچ پڑتال کیے خرچ کیا کر، اللہ بھی تجھے ویسے ہی دے گا۔ آج تم گنے بغیر اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ بھی گنے بغیر تمہیں عطا کرے گا۔ آج تم اللہ کے راہ میں جتنی خوش دلی سے دو گے، اللہ بھی بڑا غیرت مند ہے، اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بھی بڑا قادر، زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔